اور جس شخص نے بھی علم دین حاصل کیا ہے اسے مرتے دم تک اپنی ڈگر بدلنی نہیں چاہیے، ڈگر بدلنی نہیں چاہیے، پٹری جو پٹری قائم ہے اسی پٹری پر قائم رہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی ہم وہ کام بھی کر لیں گے یہ بھی کر لیں گے۔ یہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے شروع میں، اگر ایک دم سے یہ کہہ دینا کہ یہ چھوڑ دو وہاں چلے جاؤ تو طبیعت نہیں مانتی، لہذا وہ پہلے لولی پاپ دیتا ہے، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو۔ اور کیا کہتا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے تاجر تھے، لاکھوں کا ان کا جو ہے ایکسپورٹ تھا، امپورٹ تھا، اور فلاں تھا، اور فلاں امام ایسے تھے اور فلاں ویسے تھے، ان کی مثالیں سناتا ہے۔ تو یہ نہیں دیکھا کہ وہ کتنے سال رات بھر جاگتے رہے، یہ نہیں دیکھا کہ وہ فجر کے بعد پڑھانا شروع کرتے تھے تو ظہر کی اذان ہو جاتی تھی، اور ظہر کے بعد بیٹھتے تھے تو عصر ہو جاتی تھی، اور ایک جماعت آتی تھی اور ایک جاتی تھی۔ خالی یہ یاد رہا کہ ان کا کاروبار تھا۔ تو ویسا علم کا دھنی بھی تو چاہیے، ویسا رسوخ بھی تو چاہیے، ویسا کمال بھی تو چاہیے۔ ہر ایک کی ریس کرنے لگ جائے یہ نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے جس مشغلے میں اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے یہ جذبہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جی مرتے دم تک ہم تو بھائی اسی میں لگے رہیں، بقیہ باتیں ضمنی ہیں، ضمنی ہو کے چلیں تو ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سب سے بڑے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو وصیتیں فرمائی ہیں، شاید آپ نے میں کسی نے پڑھی بھی ہوں گی، وصایا امام ابو حنیفہ کے نام سے اردو میں بھی چھپی ہوئی ہیں۔ اس میں حضرت نے کیا وصیت فرمائی کہ تم تجارت کرو لیکن خود نہیں، کسی شریک کے ذریعے حصے دار بن جاؤ، اپنا کام مت چھوڑنا۔ یہ اپنے شاگرد کو کیا کی ہے؟ وصیت فرمائی۔ یہ ہے کیونکہ وہ ضمنی بات رہی، اصل مشغلہ نہیں ختم ہوا۔ تو اصل مشغلہ نافعیت کو برقرار رکھنے کے لیے لازم ہے کہ ہم یہ اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم نے جو علم پڑھا ہے ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں گے۔ یہ جذبہ ہم میں ہونا چاہیے۔ یہ وساوس، خیالات، ان سب چیزوں سے ذہن کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے۔ یہ ہماری منصبی ذمہ داری ہے، اور اسی کو طلب کیا جا رہا ہے۔ انی اسألک علما نافعا، اس میں یہ بھی ہے کہ ایسا علم جو دوسروں کے لیے نفع بخش بنے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، اگر ہمارے اکابر علماء جن سے ہم نے یہ علم حاصل کیا ہے وہ بھی یہی سوچ لیتے تو یہ علم ہم تک کیسے پہنچتا؟ اور آج کے سب لوگ یہی سوچ لیں کہ صاحب ہم تو یہ کریں گے وہ کریں گے اور کچھ پڑھا بھی لیا کریں گے، تو علم کا تبحر، علم کی گہرائی، علم کی گہرائی ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ آدمی کا دماغ محدود ہے۔ سب چیزوں میں اسے کمال حاصل ہو جائے یہ لاکھوں میں کسی کا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ تو ہم جب یہ دعا مانگیں
تو ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ علم ہمارے حق میں بھی نافع ہو اور امت کے حق میں بھی کیا ہو، نافع ہو۔